وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھال لیں جب آپ ٹوٹ کے بکھر رہے ہوں۔ رشتے کانچ سے بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں، ٹوٹنے کے لیے بس ایک بہانہ چاہیے۔ خوشیوں کو اپنے در پر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی دعاؤں میں دوسروں کی خوشیاں مانگنا شروع کر دو۔ اے انسان، ذرا صبر تو رکھ، دیکھنا تمہارا رب تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے دل دماغ میں نہیں۔ نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کرنے دو جو بکواس کرتا ہے، خالی برتن ہی ہمیشہ آواز کرتے ہیں۔ توڑنے والے ہزار ہیں پر جوڑنے والی صرف میری اللہ کی ذات ہے۔ کسی کو یوں ہی نہیں معاف کر دینا، یہ صفت اللہ نے صرف کسی کو عطا کی ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ جس انسان کو حالات کا مقابلہ کرنا آتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں قسمت سے ملتی ہے، میری قسمت میں بھی حج کرنا نصیب کر دے۔ میں نے ہر کام تیرا نام لے کر کیا ہے یا رب، اور لوگ سمجھتے ہیں بندہ قسمت والا ہے۔ اے زندگی، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کی طلبگار ہوں، اے میرے رب میری مدد فرما۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو، نعمت کی حفاظت شکر سے کرو۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ اور دوسرا والدین۔ اللہ پاک انسانوں سے فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا بنا دوں گا کہنا۔ بچے ہمیشہ بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، عبادت بھی، محبت بھی اور نفرت بھی۔ اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے، اونچے سکولوں سے صرف تعلیم ملتی ہے۔ جتنا مل جائے اسے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کے فضل نے تو ہر وقت ہمارے عیب چھپائے رہتے ہیں۔ ہیرا اور حافظ، یہ دو ایسی چیزوں کا نام ہے جس میں سے ایک بھی انسان میں ہو تو انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ کوشش اتنی ہے کہ کوئی روٹھے نہ ہم سے، ورنہ نظر انداز کرنے والوں سے نظریں ہم بھی نہیں ملاتے۔ اللہ کے سامنے تو پتے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے حکم کے بغیر ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا یوں اس کے سامنے اٹھنا کیسے بلا وجہ ہو سکتا ہے؟ انسان خود اپنے آپ کو اکیلا کرتا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ میں خوش نصیب ہوں جو مجھے دین اسلام ملا۔ مردانگی کی بہترین ساتھی یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ انسان کی قدر کی دو منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے ہی اتر جاتا ہے۔ کسی کو دینے کے لیے سب سے بہترین تحفہ دعا ہے، جو زبان سے نہیں دل سے دی جاتی ہے۔ زندگی کا ایک مختصر سفر ہے جس کی منزل قبر ہے۔ اچھی بیٹیاں گھر سے بھاگ کر شادی نہیں کرتی اور نہ ہی اچھے ماں باپ بیٹیوں کی شادی ان کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں۔ ہر شخص ہر چیز کے لیے ہر وقت اللہ کا مقرر ہوتا ہے۔ باپ کو بڑھاپا اتنا کمزور نہیں کرتا جتنے اولاد کے رویے کمزور کر دیتے ہیں۔ مرد کو دین کا زیادہ پتہ ہو یا نہ ہو، یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ ہم اتنے کم ظرف نہیں ہیں کہ اپنے وفادار ہونے کا اعلان کریں، اتنا یقین ہے کہ جو کھوئے گا ڈھونڈتا پھرے گا۔ ایک شخص رو رو کر کہہ رہا تھا، مجھے نفرت ہے تم سے۔ ایک سوال آج بھی پریشان کرتا ہے، اگر نفرت تھی تو وہ رو کیوں رہا تھا؟ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ وقت جب بھی پلٹتا ہے تو سب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اچھے دنوں میں غرور نہ کیا کرو اور برے وقت میں تھوڑا صبر رکھو۔ میری ایک خواہش ہے کہ میرا ہمسفر بھی نمازی ہو۔ ہوتے ہوں گے کچھ لوگ اس جہاں میں ایسے بھی جو آپ کو بھول جانا بہتر سمجھتے ہیں، مگر آپ کی غلطی کو نہیں۔ دل اور گھر کو وقت پہ صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ مکان میں بے مطلب کا سامان اور من میں بے مطلب کی غلط فہمیوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ لائف از سو بیوٹیفل، اسمائل اینڈ سے الحمدللہ۔ میرے حق میں کیا بہتر ہے یہ بس میرا اللہ جانتا ہے۔ بے شک تمہارا مال اور اولاد اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا۔ بے شک اللہ سب جاننے والا ہے، پوری خبریں رکھنے والا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنا بھی بہت کچھ دیا، اے اللہ پاک ایک تیرا ہی در ہے جہاں کوئی طعنہ نہیں ملتا۔ دعا کرتے رہو، دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔
اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم کس تکلیف میں ہیں۔ اے انسان، تو بس اس بات پر یقین رکھ کہ اللہ تیری مدد کے لیے کافی ہے۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دوائیں مصیبت کا۔ دوا سے وہ بھی مل جاتا ہے جو نصیب سے ملنا مشکل ہوتا ہے۔ جس رشتے میں جلن اور شک پیدا ہو جائے وہ زیادہ دن نہیں چلتا۔ میں خوش نصیب ہوں کیونکہ میں خوش ہوں اپنے نصیب سے، یہ میرا نصیب میرے اللہ نے لکھا ہے۔ اگر فطرت ہماری سہنے کی نہ ہوتی تو ہمت تمہاری بھی کچھ کہنے کی نہ ہوتی۔ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کا ہاتھ تھام لو اور کہو آؤ نماز ادا کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اتنے غم میں بھی خوش کیسے رہ لیتی ہو؟ میں نے کہا دنیا ساتھ دے یا نہ دے، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ اللہ آزماتا ہے مگر ساتھ بھی وہی دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تم ایمان تو رکھو اللہ کے اوپر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ اس دعا کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا جائے۔ قریب کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے نزدیک وہی شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع اور فائدہ دینے والا ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے وعدہ کرتے تھے تو پورا کرتے تھے۔ جو علم سے محبت نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اس اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ میں اپنا مال اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ زیادہ کی چاہت تمہیں غافل کر دے گی۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نماز کا قضا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی گھر میں تباہی ہے، میاں بیوی کی محبت گھر میں رحمت ہے۔ عورت کا سب سے اچھا دوست اس کا شوہر ہے اور مرد کی سچی ہمدرد اس کی نیک بیوی ہے۔ اچھے انسان کا سب سے اچھا کام ہوتا ہے کہ معاف کر دینا اور غلطی بھلا دینا۔ تعلیم انسان کو بولنا سکھاتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کب، کہاں، کیا اور کتنا بولنا چاہیے۔ جہاں حق کی بات کرنے سے کسی کی مشکل حل ہو سکتی ہے وہاں آپ کا چپ رہنا ظلم کرنے کے برابر ہے۔ عورت کے لیے کوئی بھی تحفہ اس کی عزت سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولیں تو ضمیر مر جاتا ہے، سچ بولیں تو لوگ مار دیتے ہیں۔ رشتہ وہی قائم ہوتا ہے جو دل سے ہو، ضرورت سے نہیں، اور جو راستہ صحیح ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگ ہماری قدر اس وقت نہیں کرتے جب ہم اکیلے ہوں بلکہ اس وقت کرتے ہیں جب وہ اکیلے ہوں۔ اب تو ہر رشتے سے خوف لگتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں لگتا۔ کبھی کبھی ہمیں صرف اللہ جانتا ہے کہ ہم کس حال سے گزر رہے ہیں۔ آنسو وہ خاموش دعا ہے جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ اے میرے اللہ، جب میری آخری سانس ہو تو میرے لبوں پہ بس تیرا ہی ذکر ہو۔